بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نتارا دے نال میں شوکت اشفاق حاضر اور ملتان ٹیلی ویژن سٹوڈیوز تو ناظرین جویں تاکو علم ہے کہ جنوبی پنجاب دا سیکریٹریٹ جڑا ہے وہ علیحدہ بنا دیتا گیا ہے اور اندے کافی سارے جڑے سیکریٹریز ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، ایڈیشنل آئی جی ہیں، مطلب انتظامی طور تے اتے کوئی ایسے ایک بہتری کرن دی کوشش کیتی گئی ہے تاکہ جڑی عوام ہے اور لوگ جڑے وہ لاہور تک جڑا پنجاب دا دارالحکومت ہے اندے نہیں پہنچ سکتے یا انہوں دی ایکسس کوئی نہیں تو وہ اتھاں بہ کے اپنے مسائل جڑے حل کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا اقدام ہے اور اتھاں جڑے سیکرٹریز صاحبان اتھاں آئیں وہ اپنا کم جڑے اس لیے سٹارٹ کیتا ہوا ہے۔ اج اساں گفتگو واسطے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ جڑا شعبہ ہے جڑا عوام دے نال ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے عوام دے نال، جن ہاؤسنگ ہے، فزیکل پلاننگ ہے، اربن جڑی پلاننگ اور ان دی ڈیولپمنٹ ہے، وقت ہے کہ جڑا ہیلتھ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، یہ سارے شعبے ہیں۔ اور انہاں دے جڑے پروونشل سیکرٹری جڑا ساؤتھ پنجاب دے آ کے لگے یہ بھی ایک سینئر آفسر ہیں اور بڑے سیزنڈ اور کافی جڑے ضلع دے رہن اتھاں بھی انہوں نے بہت بہترین اپنے کام کیتے ہیں۔ وہ اساں انہاں دے کول ہی پوچھوں۔ میرے نال موجود ہیں جناب لیاقت علی چٹھا صاحب، پنجاب دے اتھاں جنوبی پنجاب دے سیکرٹری آ کے لگے ہاؤسنگ فزیکل پہ، بلکہ انہاں دے کول پوچھتے ہیں چٹھا صاحب تاکو ویلکم کہ تساں اتھاں تشریف گھن کے آئے اور سارے نالے گفتگو کریں دے پہ ہو تاکہ سارے جڑے ناظرین ہیں اور انہاں کو یہ معلوم ہو سکے کہ بنیادی طور دے یہ جڑا ایک تاں سیکریٹریٹ بنے اندے جڑے لوگ آئیں وہ کیا کام کریں دے پہن اور جڑا تہاڈا ڈسپلن ہے سیکرٹری شپ دا وہ کیا ہے؟ میں پی ٹی وی ملتان تے انہاں دی انتظامیہ دا انتہائی شکر گزار ہاں کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع دے اتنے اج مینوں اتنے مدعو کیتا ہے۔ بیسیکلی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جڑا ہے یہ ہاؤسنگ کو ڈیل کرتا ہے، اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، ٹاؤن پلاننگ، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، پی ایچ ایز، واساز، بیسیکلی یہ تمام اربن اور رورل کے بیسک جو سسٹم ہے ان کی اپ گریڈیشن ڈیولپمنٹ کے لیے اور ان میں جدت پیدا کرنے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ بڑا پیوٹل رول ادا کرتا ہے۔ تو یہ ساؤتھ پنجاب میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی پریارٹیز جو ہیں وہ واٹر سپلائی اور سیوریج، یہ بیسیکلی اربن اور رورل دونوں سائڈ پہ ہی۔ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے ساؤتھ پنجاب میں آج بھی کوہ سلیمان کے بہت سارے دیہات جو ہے وہ اسی طرح جانوروں کے ساتھ کھلا عام چھپڑوں پہ پینے کا پانی نہیں ہے ان کے، پینے کا پانی ان کو نہیں نصیب۔ یہاں اس علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی چونکہ اسی علاقے سے ہیں اور ان کی پریارٹی میں یہ چیز شامل ہے۔ میں نے خود مجھے یہ ساری چیزیں دیکھ کے حیرت ہوئی ہے کہ بے شمار آبادی جو کوہ سلیمان پہ جو بے شمار دیہات ہیں وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ اچھا اسی میں بلکہ میں آپ سے ایک یہ بھی سوال کر لوں کہ کوہ سلمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی تو تشکیل دی گئی ہے، کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے ہی ایک آپ کے حصہ انڈر ہے ہی ہے؟ اس کا۔ جی ہاں، پہلے فورٹ منو ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھی لیکن اب اس کا ایریا بڑھا کے اسے کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دیا گیا ہے اور اس میں وہ بڑا اچھا یہ سٹیپ لیا گیا ہے کہ تمام اس کے رورل ایریاز کو بھی شامل کر لیا ہے جو انتہائی نگلیکٹڈ تھے پہلے۔ اب وہاں پہ واٹر سپلائی اسکیمیں سولر کے ذریعے لگائی جا رہی ہیں، اسی طرح ان میں سیوریج کی جہاں کہیں ضرورت ہے بڑے شہروں میں، بالخصوص ڈی جی خان اور ملتان میں بھی سیوریج کے بڑے ایشوز ہیں جن کو اب بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ہاں بڑے شہروں میں بھی کافی سارے میرے خیال میں، جس طرح آپ کا ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا شہر تو ملتان، جی ہاں، والے تھوڑا بہاولپور ہے، جی ول تھوڑا ڈی جی خان آندا ہے، رحیمیار خان ظاہر ہے، میرا خیال ہے ڈی جی خان تو بھی بڑا شہر ہے۔ جی اتھاں بھی پرابلم جڑا ہے وہ سب تو بڑا نکاسی آب ہے اور میرا خیال ہے ہن جڑا زیادہ مسئلہ پیدا ہوندا پیا وہ پانی دا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوندا پیا شہراں دے وچ بھی۔ جی بالکل، تسی بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ پانی دا پینے والے پانی دا مسئلہ سب تو زیادہ شدید ہے اس علاقے دے وچ۔ اور دوسرا پھر نکاسی آب کا ایشو جو ہے یہاں صرف ملتان میں واسا ہے، ایون ڈی جی خان، رحیمیار خان، باولپور میں تو ابھی واسا ڈپارٹمنٹ اچھا وہاں نہیں ہے؟
وہاں ان کے پاس کوئی سیور مین ہی نہیں ہے، وہ سارا سسٹم چوک ہو جاتا ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے ڈی جی خاں میں واسطہ بنانے کے لیے ہم نے ساری پلاننگ کر لی ہے، وہ عنقریب اس کا سارا کیس جو ہے چیف منسٹر کو پٹ اپ کیا جا رہا ہے، اور ڈی جی خاں میں واسطہ جو ہے وہ مرز وجود میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر باقی شہروں میں بھی اسی انداز میں بنے گا۔ جب تک واسطہ نہیں بنتا بڑے شہروں میں نکاسی آب کا ٹیکنیکل بندوبست ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اب سٹیپ لے لیے گئے ہیں، انشاءاللہ تھوڑے عرصے نہیں تک۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے وہ بتایا کہ جب تک واسطہ نہیں بنتا کہ واٹر اینڈ سینیٹیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا اس کا وہ ایجنسی ہے، ایجنسی ہے، وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ایجنسی ہے۔ اب اگر نہیں بنتا وہ تو اب ظاہر ہے وہ شہر تو کافی پاپولیٹڈ ہیں، ان میں کافی سارا جو ہے آبادی رہ رہی ہے، تو ان کا ابھی جو سسٹم ہے یہ کون دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ان کا مقامی بلدیہ دیکھ رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، جس طرح ڈی جی خاں میں 12-13 ہزار کلومیٹر کی لمبی وہاں پہ سیور لائنیں ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے 12-13 کے قریب ان کے پاس صرف سیور مین ہے، اور کوئی ٹیکنیکل سٹاف ہی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جیٹ مشینیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی چوک ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو پرانے روایتی طریقوں سے وہ انہیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی وجہ سے کئی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اب ساری جدید چیزیں ہونی چاہیے، جس طرح باقی سینٹرل پنجاب کے باقی شہروں میں ہیں، تو یہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ ساری چیزیں جب تک واسطہ وجود میں نہیں آتا وہ ہو نہیں سکتی۔ تو اسی لحاظ سے اب ملتان کے بعد بہت جلد ڈی جی خاں میں واسطہ بن جائے گا، اور اس کے بعد پھر بہاولپور میں بھی واسطہ بنے گا۔ یہ بات صحیح ہے۔ اچھا، ایک جو اس میں بڑی امپارٹنٹ بات ہے وہ مطلب اس میں دیکھنے بھی آتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہم لوگ کیونکہ رہ یہاں رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب بنیادی طور کے اوپر ایک مطلب نان ڈیولپڈ ایریا ہے۔ آپ ملتان کو بھی لے لیں تو کوئی 100% تو ڈیولپمنٹ نہیں ہے نا، جس طرح باقی پاکستان کے بڑے شہروں میں ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کی جو یہ سیکریٹریٹ ہے، آپ کا جو یہ ڈسپلن ہے، یہ اس میں کوئی بہتر کام کی، کوئی پلاننگ کی کر رہا ہے کوشش؟ ڈیفینیٹلی اس میں اربن پلاننگ بھی ہاؤزنگ کا ایک مین سبجیکٹ ہے۔ تو ملتان شہر کی جو گروتھ ہے اس میں پلاننگ کا فقدان ہے، اور کسی ایک طرف شہر بہت زیادہ ادھر بند بوسن کی طرف یہ شہر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ شجاع آباد روڈ کی طرف سے اس طرح ڈیولپ نہیں ہو رہا، ویاڑی روڈ کی طرف بھی شہر ڈیولپ نہیں ہو رہا۔ تو اس میں یہ پلاننگ کا فقدان ہے۔ ابھی ہماری ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کے اوپر پہلے بھی اس کا ماسٹر پلان بنا ہے، لیکن اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ اب اس کا ماسٹر پلان جو ہے وہ ریوائز ہو رہا ہے۔ اسی طرح باقی شہروں کے بھی پلان جو ہیں وہ اچھے انداز میں اب بنا کے ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی۔ جہاں تک ملتان کی ترقی کا ہے تو یہ دیکھا جائے، میں کچھ عرصہ پہلے بھی یہاں شجاع آباد میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں، اس دوران بھی میں ملتان آتا رہتا تھا، لیکن یہ اگلے اب 10 سالوں میں ملتان کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں امپروو ہوئی ہیں، لیکن مزید ابھی ان کو امپروو کرنے کی گنجائش ہے۔ بالخصوص ملتان کا جو سیور سسٹم ہے، آلموسٹ یہ 18,000 کلومیٹر لمبی یہاں پہ سیور لائنیں ہیں، اور جن کے لیے جو بہت پرانی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں، ان میں کے اوپر تقریباً 11,500 کی جو ہے وہ کراؤن اپنی اس شیپ میں نہیں رہے، اور کراؤن فیلئر ہو رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بڑی بارش یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہوگی تو یہاں پہ اس میں بڑا مسئلہ ہوگا۔ ابھی اس سال چونکہ کرونا کی وجہ سے بجٹ نہیں ہمیں ملے، نیکسٹ ایئر کی جو پلاننگ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں گو ایڈ دے دیا ہے، ہم اس کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے بجٹ میں ہم اس کی بڑی کمپریہنسو جو ہے واٹر سپلائی کا سارا پلان بنائیں گے۔ اس میں جاپان کی ایک کمپنی جائکا بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے کہ کچھ ایریے میں سیور سسٹم اور واٹر سپلائی کا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ بھی ہمیں بہت جلد دے رہے ہیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ بھی ہے، وہ بھی آپ ہی دیکھ رہے ہیں یہاں جنوبی پنجاب میں؟ جی بالکل، وہ بھی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہی اس کو دیکھ رہا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو نیا پاکستان ہاؤسنگ وہ اسکیم ہے، کہاں تک پہنچی؟ اس میں جو ہمارا فاٹا ہے، جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں پنجاب کے 29 ضلعوں میں لینڈ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے، اچھا، اور اس پہ جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ خود لو انکم گروپ کے لیے کالونیاں بنا کے لوگوں کو دے گا۔ جس طرح پہلے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے بڑی بڑی کالونیاں، جس طرح جی پیپلز کالونی، جی جی، ٹاؤن شپ، ماڈل ٹاؤن، یہ سارے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہوئی ہیں، اور ان میں ایک پلاننگ کا حصہ تھا کہ وہاں پہ 75% ایریا جو ہے وہ پور کلاس کے لیے رکھا جائے، 3 اور 5 مرل پہ مشتمل۔ تو اب جو پرائم منسٹر کی اسکیم کے تحت بنائے جا رہے ہیں، اس پہ 100% جو ایریا ہے وہ لو انکم گروپ کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے ابھی ریسنٹلی ایک نئے رولز بنائے ہیں
جس طرح دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہے کہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمیں بناتے ہیں، اب وہ ان اسکیموں کی اپروول جو ہے وہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ دے گا. صحیح. تمام اسکیموں کی نہیں، لیکن جو اسکیموں والے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ، ہمارے نئے رول بن گئے ہیں، اس اسکیم کے اوپر 20% ایریا جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے مختص کیا جائے گا. اس کے اوپر 3 اور 5 مرلے کے سستے گھر بنیں گے جن کی قیمت ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ اور پرائیویٹ ڈیولپر مل کے طے کریں گے. وہاں پہ 3 مرلے کا گھر جو ہے وہ 13 سے 14 لاکھ روپے کا ہوگا اور 5 مرلے کا گھر 21 سے 22 لاکھ روپے کا ہوگا. اچھا. وہ ہاؤسنگ اسکیم کے اندر 20% ایریا سیلیبل ایریا اس پرپز کے لیے مختص کیا جائے گا. اس کے اوپر وہ جو گھر ہیں ڈیزائن ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ دے گا، وہی جو ڈیولپر ہے وہ اس کے اوپر گھر بنائے گا اور ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ غریب لوگوں کو وہ گھر دے گا. ان کی انسٹالمنٹ جو ہیں وہ کلیکٹ کر کے اسی طرح ہمارے ایسکرو اکاؤنٹ کے ذریعے پرائیویٹ ڈیولپر کو اور گورنمنٹ کو آتی جائیں گی اور ان کو بڑی آسان شرائط کے اوپر یہ گھر بھی دیے جائیں گے. اچھا، ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ پرسنٹیج ہے، مان لیا یہ پہلے بھی پالیسیز اسی طرح بنتی رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پولیٹیسائز نہیں ہوگا اور کس طرح کہ ایک عام آدمی جو ہے میرے جیسا وہ کیسے اس کو آپ کے یا آپ کے محکمے تک اپروچ کرے گا اور اس میں اس کرائیٹیریا کے اندر فکس ہوگا؟ وہ کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ ایک تو کرائیٹیریا اس میں جو ہمارے ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ ہماری اس ڈسٹرکٹ ہاؤسنگ کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، وہ ان سے ہم یہ سارا ریکارڈ لیتے ہیں. جو شرائط طے کر لی جاتی ہیں کہ اس آدمی کا جو ہے پہلے کوئی اس کا گھر نہ ہو، اس کے نام کوئی پلاٹ نہ ہو اور اس کی انکم جو ہے وہ 40,000 پر منتھ سے کم ہو، تو وہ بندہ اس کرائیٹیریا میں آئے گا اور وہ گھر کے لیے ایلیجیبل ہوگا. ان لوگوں کو گھر بھی دیے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ پلاٹ نہیں دیے جانے جو لوگوں نے آگے سیل کر دینے، یہاں پہ وہ سمارٹ چھوٹے سے گھر بنا کے ان کو دینے ہیں. ڈیزائن بھی ہم نے ان کا ایسا ہی بنایا ہے کہ جہاں پہ واقعی جو ہے وہ لو انکم گروپ ہی رہ سکتا ہے، امیر آدمی اس میں نہ رہے گا نہ اس میں جائے گا. تو اس وجہ سے ان کے مس یوز ہونے کے بھی خطرات جو ہے نا وہ کم ہیں. اچھا، اس میں نا ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اسی میں تھوڑا سا نا تاکہ جو لوگ سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے پروگرام تو ان کو یہ پتہ لگے گا کہ کچھ جو ہے کس طرح وہ اپلائی کریں اور کس طرح اس میں بہتری آ سکتی ہے، کہ یہ معاملات اس قسم کے بہت پہلے کئی مرتبہ ہو چکے ہیں کہ کچھ آپ حکومتوں نے کچھ لوگوں کو کچی آبادیوں کے عوض پلاٹس دیے، گھر دیے، لیکن وہ سیل کر کے پھر کچی آبادی انہوں نے آگے جا کے مزید، جب جس طرح ملتان میں ہے، ڈی جی خان میں ہے، وہاں سے آتے ہیں وہ ایک کچی آبادی بنا کے بیٹھے، اس کے بعد ڈکلیئرڈ ہو جاتی ہے اس کو کر کے. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آپ اس کے اوپر کوئی قدغن لگانے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو بندہ ایک دفعہ آپ سے سرٹیفائیڈ ہو جائے گھر لے لے آگے وہ پھر کہیں نہ جا سکے؟ یہ بالکل اس کے اوپر جو ہے نا یہ ایک کوئی کمپیوٹر کو یہ جس طرح، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بٹ یہ جس طرح ہے ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے، اس میں کوئی سسٹم میں وہ ڈال دیں کہ بھی یہ بندہ بینیفیشری ہے اور ہو چکا ہے. بالکل، یہ تو ابھی بھی ہمارے سسٹم میں یہ چیز موجود ہے کہ جو بندہ جس کو ہمارے ابھی 6 ضلعوں میں ایسے گھر بننے شروع ہو گئے ہیں، وہاں پہ جن لوگوں کو گھر الاٹ ہوئے ہیں وہ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتے. وہ نادرا کے ساتھ ہمارا یہ سسٹم جو ہے اٹیچ ہے. جو بندے کو ایک دفعہ گھر مل جاتا ہے وہ دوبارہ اپلائی نہیں کر سکتا. دوسرا اب اس میں بینکوں کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے کہ اب بینک جو ہیں وہ اس میں زیادہ تر لوگوں کو وہ لوننگ بینک آسان شرائط پہ کر رہے ہیں. تو وہ سارے سسٹم کے تحت وہ جو گھر ایک عام لو انکم آدمی کو ملنا ہے وہ آلموسٹ اس کی 6 سے 7 سال تک انسٹالمنٹ چل رہی ہیں ریگولرلی. تو اس دوران نہ تو وہ بیچ سکتا ہے نہ ہی وہ کسی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اس کی بین اس کے اوپر ٹرانسفر کے اوپر بھی بین ہے. اچھا، مطلب یہ ایک ایسا سسٹم آپ لا رہے ہیں کہ اس میں کچھ لیکیج نہیں ہو. ہماری پوری کوشش ہے کہ صحیح لوگوں کو یہ جو ہے نا گھر ملے، لوگ ان کو مس یوز نہ کریں. جس طرح آپ نے کہا ہے پہلے ہوتے رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو، ان ساری شرائط کو ہم نے پلگ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ دوبارہ یہ مس یوز نہ ہو اور صحیح ڈیزرونگ لوگوں کو ہی یہ ملے. یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کے اوپر چیک بھی ہوگا. جی. آپ کی اس کا جو آپ کی یہ وزارت ہے اور یہ جو آپ کا پورا ڈسپلن ہے اس کا بھی چیک ہوگا، کیونکہ بینکس آپ ساتھ ملا رہے ہیں ان کا بھی چیک ہوگا. اچھا، ایک بات جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ صرف بڑے شہروں تک نہیں ہے محدود، بلکہ اب تو دیہاتوں تک بھی یہ لوگ پہنچ گئے. یہ جو لینڈ مافیا اور یہ گھر بناتے، یہ گھر بھی بناتے ہیں، یہ ایک
बगैर अप्रूवल के कॉलोनीज बना लेते हैं। یہ واقعی بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کہ بہت ساری ایسی کالونیاں بن گئی ہیں جو جنہوں نے اپروول نہیں کرائی. یہ پچھلے ادوار میں جو ہماری ڈیولپنگ اتھارٹیز ہیں یا ہماری جو میونسپلٹیز ہیں، کارپوریشنیں ہیں، ایکچولی بار بار ان کے اختیارات چینج کیے جاتے رہے. یہ پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں ڈیولیوشن ہوئی اور یہ اختیارات ٹی ایم ایز کو دے دیے. کئی ٹی ایم ایز نے ایسے لوگوں کی ہاؤسنگ اسکیموں کو ایسے 2 نمبر سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں، کن کو پاس کر دیا ہے، کن کے ساتھ کچھ کر دیا ہے. وہ لوگ انہی کے سہارے عدالتوں میں جا کے ابھی تک وہ چلاتے پھر رہے ہیں اور ہو رہا ہے. اور پھر آگے یہ سسٹم چینج ہوا، پھر ڈی پی ڈی سی کا ایک سیٹ اپ بنا ابھی لیٹسٹ جو پچھلے 3-4 سالوں سے بنا ہے. اس میں اب ہاؤسنگ اسکیم کی اپروول کا ایک پورا پروسیجر بنایا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کے اندر وہ کمیٹی ہے، 12 ممبر ہوتے ہیں، اس میں ٹاؤن پلاننگ کی ساری چیزوں کو خیال رکھ کے اس کو اپروول کیا جاتا ہے. اب وہ جو پچھلے دور میں بنی ہے، جو اس وقت ٹی ایم ایز کی اور ان کی ملی بھگت سے بن چکی ہیں، وہ اس پیرامیٹرز کے اوپر پوری نہیں آ رہی اور نہ وہ اپروو ہو رہی ہیں. اس وجہ سے بے شمار جو اسکیمیں ہیں وہ ان اپرووڈ ہیں. اور ان اپرووڈ اسکیمیں جو ہیں وہ اتنی ڈینجرس ہیں کہ وہ نہ تو ان کے اندر واٹر سپلائی ہے، نہ ان کے اندر سیوریج سسٹم ہے. اور پھر جو وہ پارک اور سڑکیں چھوڑتے ہیں، جب وہ اسکیم میں باقی پلاٹ بیچ لیتے ہیں، آخر پہ ان کو بھی بیچ کے چلے جاتے ہیں. چونکہ وہ زمینیں گورنمنٹ کے نام ٹرانسفر تب ہونی ہوتی ہیں جب اس کی اپروول کے بعد اپروول ہوتی ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر کاگنیزنس لی اور انہوں نے بھی اس کے اوپر سختی کی ہے. اب ان اسکیموں کے اوپر خاصی سختی تو ہے. ان کی جو پلاٹس ہیں وہ ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سیل نہ ہونے دیں، ان کو پابند کیا جائے کہ یہ اپروول کے پروسیس میں آئیں. تو وہ اس میں اپروول کے پروسیس میں آ رہے ہیں. اب موجودہ گورنمنٹ نے بھی اپروول کے پروسیس کو بھی تھوڑا ریلیکس کیا ہے اور جو بھی ہاؤسنگ اسکیم اپنی خد و خال اپنے پورے کر کے کسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اپلائی کرتی ہے تو ڈیولپمنٹ اتھارٹی 60 دن کے اندر اس کی اپروول دینے کی پابند ہے. اچھا، وہ ہم اسے انشور بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں لوگ اپلائی نہیں کر رہے چونکہ ان لوگوں کے وہ پیرامیٹرز نہیں پورے کہ کتنے بڑے روڈ کے چھوڑنے ہیں، کتنا اس کے اندر گرین ایریا چھوڑنا ہے، کتنا سیوریج چھوڑنا ہے، کتنا سالڈ ویسٹ کا پلاٹ چھوڑنا ہے. وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی، اس وجہ سے اب اپروول نہیں ہو رہی. اچھا، اب یہ آگے جو ہے آپ کا چیک اور بیلنس جو ہے وہ ایک سٹرونگ اس میں چلا گیا. بالکل. اب موجودہ اس میں سسٹم جو آیا ہے اس میں اس کا چیک اینڈ بیلنس بڑا سٹرونگ ہے. اور جس طرح ماسٹر پلاننگ، جس طرح ایل ڈی اے کی ماسٹر پلاننگ ہوئی ہے، ایم ڈی اے کی ماسٹر پلاننگ ہوئی ہے، اس میں تھوڑی اب ریویژن کے جو ایک پروسیس چل رہے ہیں، جب وہ ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ان کو یہاں پلگ کر دیا جائے گا کہ مزید اس کے اندر پھر وائلیشن نہ کسی قسم کی ہو. اچھا، 2 چیزیں. ایک تو گرین پاکستان اس میں آبزرو ہوگا جو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ پابند کر رہے ہیں، کیونکہ قانون تو پہلے موجود ہے لیکن قانون بنیادی طور کے اوپر اس کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا. ایک تو اس میں گرین پاکستان کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوگا کیونکہ جو کالونی بنے گی وہ پابند آپ کریں گے کہ وہ اتنے جو ہے وہاں پلانٹیشن بھی کرے گی. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنوبی پنجاب کا الگ جو انہوں نے انتظامی سیٹ اپ بنایا ہے اس میں اتنے، کیونکہ آپ کی جو یہ جو آپ کے ہے نا جس ادارے پہ آپ سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت اہم بھی ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے یہ پبلک سے ریلیٹڈ ہے، تو کیا فنڈز کو اتنے مل رہے ہیں کہ یہاں سفیشینٹ کہ یہاں کوئی کام بہتر ہو سکے؟ ایک تو ابھی میں سمجھتا ہوں جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے یہ ایک بہت بڑا انقلابی قسم کا یہ قدم ہے کہ یہاں پہ جو سیکریٹریٹ بنا دیا گیا ہے، لوگوں کے بے شمار عام پبلک کے مسائل جو ہیں نا وہ سیکریٹریٹ کی حد تک حل ہو جاتے ہیں. موسٹلی فائلیں جو ہیں 85% فائلیں سیکٹری تک آ کے ختم ہو جاتی ہیں. تو سیکریٹریٹ بڑھنے سے عام لوگوں کے جو ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، جو ہاؤسنگ کے، لوکل گورنمنٹ کے جتنے ایشوز ہیں وہ سارے یہاں پہ ریزالو ہونے شروع ہو گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے. دوسرا، فنڈز کی موجودہ گورنمنٹ نے رنگ فینسنگ کر دی ہے. اب جو اسکیمیں ساؤتھ پنجاب کی طرف بنتی ہیں بجٹ میں ان کے فنڈ پنجاب کی طرف نہیں جا سکتے. وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر ہی اگر ایک اسکیم اگر پوری نہیں ہوتی، کسی وجہ سے اس کی ٹرینڈنگ نہیں ہوتی یا وہ فیزیبل نہیں ہوتی تو دوسری اسکیم بھی ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں ہی ہوگی. جو فنڈز پاپولیشن کے حساب سے 34% پاپولیشن جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں ہے، اسی کی فنڈز کی ریشو جو ادھر ایلوکیٹ ہوگی وہ اب سارے کے سارے یہاں پہ خرچ ہوں. گڈ. اس لحاظ سے اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے ان شہروں کی
اب بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوگی. اور یہ جو ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ جس کو سلمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ ایکسٹینڈڈ ہے، پہلے وہ تھی فورٹ منرو اور ڈی جی خان، یہ اتھارٹیز بھی کوئی بہتر کام کریں گی؟ چیف منسٹر پنجاب کا بھی بڑا فوکس ہے، اور فورٹ منرو جو ایریا ہے وہ واقعی ساؤتھ پنجاب میں مری والا رول پلے کر سکتا ہے. وہاں پہ اب روڈ اپروچ بڑی اچھی ہو گئی ہے. ایک واٹر سپلائی اسکیم ہمارے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے ایک بہت بڑی واٹر سپلائی اسکیم جو ہے اس کے اندر لانچ کر دی ہے، جو پورے فورٹ منرو کو پانی کی سپلائی کا جو ہے سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہاں پہ سب سے بڑا ایشو تھا کہ ریگولر واٹر سپلائی نہیں تھی. اب ریگولر واٹر سپلائی ہو جانے سے وہاں پہ جو ہے ہمارے یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے باقی بھی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی. ہمارا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ ایک پوری ایک کالونی بھی ایک ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اس کا بھی مین انفراسٹرکچر وغیرہ سارا بن گیا ہے. تو اس طرح باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی وہاں پہ جو ہے انگیج کیا گیا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے فورٹ منرو ساؤتھ پنجاب میں مری والا رول پلے کرے گا. ہاں بالکل صحیح. اچھا، یہ آپ نے ابھی یہ ایک کالونی کی بات کی کہ فورٹ منرو میں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑے شہر ہیں، بہاولپور، رحیم یار خان، ملتان ہے، ڈی جی خان ہے، تو ان کے اندر بھی کوئی سرکاری کالونی، ہاؤسنگ کالونی بننے کے کوئی چانسز یا کوئی گنجائش موجود ہے؟ میں سمجھتا ہوں گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، چونکہ جتنی پاپولیشن کو گھر چاہیے، جس انداز سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس ریشو سے گھر نہیں بنے. لیکن اب پرائیویٹ ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے وہ اتنا آگے آ گیا ہے، اس نے اتنی اسکیمیں بنا دی ہیں. اگر ان اسکیموں کو صحیح طریقے سے چینلائز کر دیا جائے، جس طرح میں نے کہا کہ ابھی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے نئے رولز پنجاب کابینہ نے پاس کر دیے ہیں، جس کے تحت ایگزسٹنگ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے، ہر اسکیم کے اندر سے جو اسکیم اپروو ہوگی اس کے اندر سے 20% ایریا ہم غریب لوگوں کے لیے لے لیں گے. اور وہ جب سارا ڈیزرونگ لوگوں کو ملیں گے تو اس سے ویسے ہی وہ کمی پوری ہو جائے گی. اگر گورنمنٹ ہاؤسنگ اسکیم نہیں بھی بناتی تو ان اسکیموں کے اندر، ابھی دیکھیں ملتان کے اندر جو انلیگل ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں وہ میرا حال ہے 150 کے قریب ہیں. اچھا. اور ان کے اندر جو اسکیمیں ہر لحاظ سے پیرامیٹرز کے اوپر پوری آنے والی ہیں وہ 40 کے قریب ایسی اسکیمیں ہوں گی. تو جو پورے پیرامیٹرز کرنے کے باوجود اس سسٹم میں آ جائیں گی اور ان کے اندر یا پھر نئی اسکیمیں پرائیویٹ لوگ بناتے ہیں اور ان کے اندر 20% ایریا جو ہے وہ پور کلاس کے لیے چھوڑا جاتا ہے اور اس کے اوپر گھر بنا کے ان کو بینکس کے ذریعے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے، تو یہ کمی پوری ہو جائے گی. ہاں بالکل صحیح. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو یہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بنا ہے، یہ لوگوں کو، جو عام لوگ ہیں، باقی لوگ تو فیسیلیٹیٹڈ ہوتے ہیں، کہ ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ایک میجر رول پلے کرنے کی پوزیشن میں ہے. بالکل. ایک تو عوام الناس کے جو ایشوز ہیں، اب ہر بندے کو یہاں سے اتنی دور لاہور جانا پڑتا تھا، ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے، ہاؤسنگ کے، لوکل گورنمنٹ کے ہزاروں کام ایسے ہر بندے کو کہیں نہ کہیں واسطہ پڑتا ہے. اب وہ سارے مسئلے یہاں ملتان میں حل ہونے لگے ہیں، ملتان اور بہاولپور میں. دوسرا، موٹر وے نے بڑا یہاں امپورٹنٹ رول پلے کر دیا ہے کہ اس کو بڑا ایک سینٹرل ایریا بنا دیا ہے. اب دیکھیں رحیم یار خان، راجن پور، لیا، سارے گھنٹہ سوا گھنٹے کے ڈسٹینس پہ ہیں ملتان سے اور بہاولپور سے. تو اس طرح بندہ صبح آ کے اپنا کام کروا کے جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان علاقوں میں جو پہلے گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ سکیمز تھی ان کے اوپر پوری نگرانی نہیں تھی. اب جو افسران ہمارے لاہور بیٹھے ہوئے تھے، چیف انجینئر اور سیکٹری صاحبان، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ یہاں آ کے مسلسل ان اسکیموں کو نگہداشت ان کی کر سکتے. اب جو سیکٹری صاحبان یہاں پہ ملتان میں آ کے بیٹھے ہیں، ظاہر اسٹاف بھی ہے ان کو اب ان اسکیموں کے اوپر، ایک تو اس کا والیوم تھوڑا ہے، صرف 11 ضلع ہیں، اور ان اسکیموں کی جو کوالٹی اور کوانٹٹی ہے اس کا بہت حد تک وہ بہتر انشور ہوگی. اور کوئی ایسی اسکیم چھوٹی سے چھوٹی بھی اب انشاءاللہ ایسی نہیں ہوگی کہ جو گراؤنڈ پہ بنے ہی نہ اور اس کے پیسے ریلیز. یہ بہت اچھی بات ہے. لیاقت صاحب، آپ ہمارے جو اس وقت لوگ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں پروگرام، ظاہر ہے ان کے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ، ان کو کوئی پیغام، کوئی پازیٹیو اچھا بہتر پیغام دینا چاہیں آپ؟ میری ایک تو خواہش یہ ہے کہ یہاں 100% پاپولیشن کو پینے کا پانی ملنا چاہیے. دوسرا ایک بہت بڑا ایشو یہاں پر اب بھی بیک ورڈ ایریاز میں لوگوں کے پاس وہ لیٹرین فلش سسٹم نہیں ہے. اس کے لیے ورلڈ بینک نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو خاصے ہم نے یہ دیے ہیں فنڈز بھی دیے ہیں، اور ویسی چیزیں بھی ہمیں سپلائی کی ہیں کہ جو لوگوں کو ہم آگے
بیسن اور یہ چیزیں ہم ان کو سپلائی کر رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس آئی ہیں جن کا ہمارا کمیونٹی جو ہے موبلائزیشن ایک سیٹ اپ ہے ہمارے اندر جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے دیہاتوں میں جا کے کہ آپ اس کے لیے فلش استعمال کریں, ٹوائلٹ استعمال کریں جو اوپن ایریاز میں جاتے ہیں اور بڑی بیماریاں پھیلتی ہیں. بہت اس کے اوپر یہ میرا بڑا ٹارگٹ ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 1 سال کے اندر میں ساؤتھ پنجاب میں کوئی بھی ایسا ایریا نہیں رہے گا جہاں پہ یہ پراپر لوگوں کو ٹوائلٹ سسٹم کی فیسلٹی نہ ہو. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. کو نہ پرووائڈ. لیاقت علی چٹھا صاحب, آپ نے بہت خوبصورت بات کی, آپ کا بہت شکریہ, اور اپنے میسج میں جو آپ نے توقع بھی کی اور لوگوں کو جو فیسیلیٹیٹ کرنے کا آپ نے عندیہ دیا اس کی بھی اپریسیشن ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو بہت اچھی بات بتائیں. ناظرین, تساں لیاقت علی چٹھا صاحب دی گفتگو سنی اور ان تو تساں اندازہ بھی لایا سی کہ اس ویلے جنوبی پنجاب دے وچ علیحدہ جڑا انتظامی یونٹ بنا اندر جڑے سیکریٹریز حضرات جڑے آندے پین صاحبان آندے پین او اتھاں کم کرن واسطے کتنے ایک تو انہوں کو معلوم بھی ہے کتنا کیا کام کرنا ہے اور وہ مزید بہتری واسطے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بھی تو سننا. اور خصوصاً کیونکہ یہ جڑے انہاں دے جڑا محکمہ ہے اندے وچ سارے دے سارے جڑے ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں تورے نال عام آدمی دے نال. سو ساکو جڑا نا توقع کرنی چاہیے کہ ایک اچھی جڑی انہوں نے گفتگو کی تھی اور یہ ان گفتگو کو عملی جامع جڑا ہے بہترین طریقے نال پہنچن. ای میسج دے نال شوکت اشفاق کو اجازت دیو. اللہ حافظ.